بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغسل یجب الغسل للجنابۃ والحیض والنفاس والاستحاضۃ والموت ومس المیت۔ وضو کی بحث، کیفیت، شرائط، احکام مکمل کرنے کے بعد اب بحث کا آغاز فرما رہے ہیں، وہ ہے غسل کا۔ پہلے مرحلہ میں بیان فرمائیں گے کہ اسباب وجوب غسل کیا ہیں، کون سا ایسا کام ہو جائے تو اس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ ان اسباب پر پھر ہمیں دلیل بھی چاہیے۔ اسباب غسل میں سب سے پہلے ہے جنابت، مرد ہو یا عورت مجنب ہو جائے اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 حیض، نفاس، استحاضہ۔ اگر خاتون کو یہ 3 خون آتے ہیں تو ان کے ختم ہونے کے بعد اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انسان پر موت آ جائے، انسان مر جائے تو یہ موت بھی اسباب وجوب غسل میں سے ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو غسل اس کو کوئی اور دیتا ہے، لیکن اس مرحوم کو غسل دینا ہم زندہ لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ موت بھی اسباب وجوب غسل میں سے ہے۔ اور آخری ہے مس میت۔ انشاءاللہ اس کے احکام آگے پڑھیں گے کہ جب ایک انسان کا روح پرواز کر جاتا ہے، جسم اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب تک اس کو غسل نہ دے دیے جائیں اس سے پہلے جو آدمی بھی اس کے جسم کو، اپنا جسم کا کوئی حصہ ٹچ کرے گا، مس کرے گا، اس مس کرنے والے پر بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ بالکل آسان اور مختصر سی باتیں ہیں۔ الغسل، وضو کے بعد غسل کی بحث ہے۔ فرماتے ہیں یجب الغسل، غسل واجب ہوتا ہے جن اسباب کے ہونے کے بعد۔ فرماتے ہیں للجنابت، اگر کوئی انسان مجنب ہو جائے، والحیض، خاتون کو حیض آیا، نفاس آیا، استحاضہ آیا تو اس کے بعد غسل واجب ہے۔ والموت، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس موت کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی اس مرحوم کو، میت کو غسل دینا واجب ہوتا ہے۔ اور ومس المیت، مردہ کو غسل دینے سے پہلے اگر کوئی اس کو مس کرے گا، اپنے جسم کا کوئی حصہ اسے ٹچ کرے گا تو اس مس کرنے والے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئے جنابت 1، حیض 2، نفاس 3، استحاضہ 4، موت 5، مس میت 6۔ یہ 6 ہو گئے اسباب وجوب غسل۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلے شروع فرما رہے ہیں غسل جنابت کو، وَسَبَبُهُ، اس غسل یعنی مراد کیا، کب کوئی انسان مجنب کہلاتا ہے تاکہ اس جنابت کی بنیاد پر اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے۔ تتحقق الجنابۃ بأحد سببین، ان 2 میں سے کوئی ایک سبب بھی ہو جائے تو یہ جنابت متحقق ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان مجنب کہلاتا ہے۔ نمبر 1، خروج المنی،
کسی انسان سے، بات عورت مرد کی نہیں ہے، کسی انسان سے جب منی خارج ہو جائے تو کسی بھی طریقے، وہ نیند میں ہو جائے، وہ جاگنے میں ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، جب منی خارج ہو جائے تو اس سے جنابت متحقق، لہذا اس شخص پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، والجماع فی قبل المرأۃ او الدبر، اگر کوئی شخص کسی خاتون سے جماع کرتا ہے فی القبل، چاہے اس کی اگلی شرمگاہ میں یا پچھلی شرمگاہ میں، اس جماع سے بھی ان پر غسل جنابت، یعنی جنابت متحقق ہو جاتی ہے۔ اگر جنابت متحقق ہو گئی تو جنابت اب اسباب وجوب غسل میں سے ہے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ خوب، وَيَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ خُرُوجُ الرُّطُوبَةِ الْمُشْتَبَهَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَقَبْلَ الْاِسْتِبْرَاءِ بِالْبَوْلِ۔ پوری توجہ، ایک شخص کی منی خارج ہوئی، اس کے بعد وہ بندہ غسل کرتا ہے، غسل سے پہلے پیشاب وغیرہ نہیں کرتا، اور اس کے بعد غسل کے اگر کوئی تری خارج ہو جاتی ہے تو وہ منی کے حکم میں ہوگی۔ مراد کیا؟ یعنی اس پر دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر خروج منی کے بعد اس نے پیشاب کر لیا تھا اور پھر غسل کیا، پھر کوئی تری نکلی تو وہ تری پھر ملحق بالبول ہوگی۔ ملحق بالمنی تب ہوگی کہ اگر پہلی منی نکلنے کے بعد اس نے پیشاب نہیں کیا تھا تو۔ اس نقطے کو سمجھنا۔ وَيَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ، یعنی خروج منی کے ساتھ ملحق ہوگی یہ صورت بھی کہ خروج الرطوبہ المشتبہ بعد الغسل، کہ اگر ایک انسان غسل کرتا ہے اور غسل کے بعد اس سے کوئی رطوبت خارج جاتی ہے، اگر کنفرم منی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مشتبہ ہو کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی ملحق بالمنی ہوگی اگر غسل کے بعد۔ وقبل الاستبراء بالبول، ایک استبراء اجتہادی ہوتا ہے، یہ ہے استبراء بالبول، یعنی اس نے اگر غسل کے بعد پیشاب بھی نہیں کیا تھا تو ایسی صورت میں یہ رطوبت مشتبہ منی کے حکم میں ہوگی، ملحق بخروج منی ہوگی۔ نتیجہ کیا؟ یعنی یہ گویا ایک مستقل جنابت ہوگی، اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ ختم۔ ایک اور بات توجہ اس نقطے پر، یجب الغسل لکل مشروط بالطہارہ اذا واجب، غسل از خود واجب نہیں ہوتا، بڑی دقت کے ساتھ، یعنی اگر کسی بندے سے منی خارج ہو جائے تو یہ از خود اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ کب ہوگا؟ جب اس پر کوئی ایسی شے واجب ہو جائے جس کے لیے طہارت شرط ہے، تو اس صورت میں پھر اس پر غسل بھی واجب ہوگا۔ اور اگر میں مثال لوں، ایک شخص کی منی خارج ہوئی ہے صبح 8-9 بجے، زوال ہوتا ہے تقریباً 12 بجے، اب اس 8-9 بجے سے لے کر زوال سے پہلے تک کوئی غسل واجب نہیں۔ ہاں، جو ہی زوال ہوگا اس پر نماز واجب ہوگی، غسل واجب ہوگا۔ یہ 8-9 بجے ہوا لیکن اسے طواف کرنا ہے تو طواف میں طہارت شرط ہے، اب ظاہر ہے اس سے پہلے طواف کرنا ہے، پھر اس پر یہ معیار یہ ہے کہ غسل جنابت تب واجب ہوگا جب اس پر کوئی ایسی شے واجب ہو جس میں طہارت شرط ہے، آج خود یہ واجب نہیں ہوتا۔ وَيَجِبُ الْغُسْلُ لِكُلِّ مَشْرُوطٍ بِالطَّہَارَةِ اِذَا وَجَبَ، جب وہ مشروط بالطہارہ واجب ہو۔ خوب، یہ تو ہو گئے حکم۔ اب ہمیں دلیلیں چاہیے۔ آپ نے کہا کہ خروج منی اس سے جنابت متحقق ہوتی ہے، پھر آپ نے کہا جماع سے، اس پر ہمیں دلیل چاہیے۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، دلیلیں کیا ہیں؟
اما سببیت خروج المنی، جو ہم نے کہا کہ خروج منی اسباب وجوب غسل میں سے ہے، یا خروج منی سے جنابت متحقق ہو جاتی ہے اور جنابت سبب وجوب غسل ہے، دلیل یہ ہے سال سے صحیحۃ الحلبی، روایت صحیح حلبی کی، یہ کہتا ہے سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، انل مفخذ، مفخذ اس میں فعل ہے، تفخیز، فاخذین کہتے ہیں دو رانوں کو، تفغیز یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں داخل نہ کرے لیکن اس کی رانوں وغیرہ میں رکھے، اس عمل کو کہا جاتا ہے تفغیز، کہ آیا مفخذ پر غسل واجب ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اذا انزلا، اگر وہ انزال کرے، یعنی اگر منی نکلے تو واجب ہے، اذا انزلا کی قید ہے، تو پس یہ دلیل ہے کہ خروج منی، حالانکہ اس نے جماع تو نہیں کیا لیکن اذا انزل آ گیا کہ اگر انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو پس یہ دلیل ہے کہ خروج منی سے جنابت متحقق ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اور روایت بھی ہیں۔ وَأَمَّا تَحَقُّقُهَا بِالْجِمَاعِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَدُبُرِهَا، اب دوسری بات یہ تھی کہ جنابت متحقق ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی بیوی کی یعنی خاتون کی یا نعوذ باللہ کو زنا کرتا ہے، جب کسی عورت کی اگلی شرمگاہ یا پیش شرمگاہ میں دخول کرتا ہے تو یہ بھی جنابت کے متحقق ہونے کے لیے کافی ہے۔ دلیل لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تعالیٰ، وہ آیت وضو جو ہم نے پڑھی تھی سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اس میں آگے یہ تھا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اس لامستم کی پیچھے بات کی، اس لمس سے مراد خالی ہاتھ لگانا نہیں ہے، ٹچ کرنا نہیں ہے، مس کرنی ہے، بلکہ اس سے حدیث نے کہا تھا لامستم النساء سے مراد ہے مواقعہ، یعنی دخول کرنا۔ یہ آیت مجیدہ موجود ہے، یہ جمع ہو گیا، پس یہ دلیل ہے کہ جماع سے جنابت متحقق ہو جاتی ہے، جنابت متحقق ہو گئی تو وہ اسباب وجوب غسل میں سے ہے۔ مضافٌ الی النصوص الکثیرہ۔ حل الوطی فی دبر الذکر الذی هو من القبائر، اگر کوئی بدبخت ترین انسان مذکر سے لواط جس کو کہتے ہیں کرتا ہے، عظیم گناہ ہے، یعنی گناہان کبیرہ میں سے ہے، کوئی مرد کی شرمگاہ میں دخول کرتا ہے، آیا یہ بھی موجب جنابت ہے؟ اس پر بھی غسل واجب ہوگا؟ المشہور ذالک، مشہور تو یہی ہے کہ یہ بھی جنابت ہے۔ وقد یستدل لا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں ایک دلیل تو دی جاتی ہے بالاجماع المدعی من قبل سید المرتضیٰ، کہ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دعوی اجماع کیا ہے کہ یہ بھی جنابت ہے، اور دوسری دلیل ہے وہ اطلاق صحیحت، روایت صحیح محمد ابن مسلم کی ان احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے، وہ کہتے ہیں سالتہ متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة، کہ جناب کسی عورت مرد پر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فقال اذا ادخلہ، کہ جب وہ دخول کرے، فقد واجب الغسل والمہر والرجم، جب آیا نا اذا ادخلہ، اب یہ مطلق ہے کہ وہ دخول کرے، اب آگے یہ قید نہیں ہے کہ حتماً عورت میں دخول کرے یا مرد کی شرمگاہ میں دخول کرے، یہ اطلاق اس مرد کی شرمگاہ میں دخول کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابی بکر حضرمی کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جامع غلاما، اگر کوئی بدبخت، غلام سے مراد وہ غلام نہیں ہے جو لونڈیوں کے مقابلے، یعنی غلام سے مراد ہے جوان، مراد مرد،
کہ اگر کوئی مذکر کسی مذکر سے جمع کرے، دخول کرے، جاء یوم القیامت جنبا، ایسا بدبخت انسان قیامت کے دن مجنب معشور ہوگا، یعنی گویا کہ یہ حالت جنب میں ہے۔ لا ینقیہ ماء الدنیا، اس کو دنیا کا پانی پاک ہی نہیں کرتا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ناراضگی، وَلَعْنَهُ لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ایسے بندوں کے لیے جہنم کو آمادہ کیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا۔ اور پھر فرمایا اِنَّ الذَّکَرَ یرکب ذکر، کہ جب مذکر پر سوار ہوتا ہے، مراد کیا کہ ایک مرد سے بدفعلی کرتا ہے، فَيَحْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ، یحتز یعنی لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، یعنی عرش ان کے اس عمل سے لرز جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا تمت هذه الوجوہ، اب یہ جو دلیلیں ہیں، اگر یہ دلیلیں یعنی وہ سید مرتضیٰ کا اجماع اور یہ روایات معیار حجیت پر پوری ہیں ساری کی ساری، او بعضاً یا ان میں سے بعض، حکمنا بالجنابہ، تو ہم بھی اس کے قائل جائیں گے کہ بالکل یہ جنابت ہے تو غسل واجب ہے، پھر جب غسل واجب ہوگا پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر یہ ادلہ معیار حجیت پر پوری نہ بھی اتریں، یبقل احتیاط امراً مناسبہ، تو پھر بھی مناسب چیز یہ ہے کہ وہاں احتیاط پر عمل کیا جائے۔ احتیاط سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہو یتحقق بالجمع، کہ اگر کوئی مذکر سے بدفعلی کرتا ہے اور ادھر یہ دلیلیں اس کی جنابت کے تحقق پر اگر تام نہ ہوں تو یہ بندہ احتیاط کرے گا۔ پھر احتیاط کیسے کرے گا؟ یعنی یہ غسل بھی کرے گا اور وضو بھی کرے گا، البتہ فیما اذا لم یفرض سبق الوضو، بشرطے کہ جس نے پہلے وضو کیا ہوا نہ ہو، اگر پہلے سے وضو ہے تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد خالی غسل ہی کافی۔ ایک اور حکم، لحوق الرطوبۃ المشتبہ بالمنی حکماً، ہم نے کہا ہے کہ اگر ایک بندے سے منی خارج ہوئی، اس نے غسل کر لیا اور پیشاب وغیرہ نہیں کیا، پیشاب کرنے سے پہلے غسل کر لیا اور غسل کے بعد اگر کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو ہم نے کہا یہ بھی ملحق بالمنی ہے۔ دلیل فرماتے ہیں، دلیل ہمارے پاس یہ موجود ہے، روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم، وہ کہتے ہیں سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق ہم سوال کیا نے رجل، ایک ایسے بندے کے بارے میں، یخرج من احلیلہ، احلیل یہ منجد میں دیکھیں گے یعنی پیشاب کے نکلنے کی جگہ، یعنی اعلی تناسر، کہ ان الرجل یخرج من احلیلہ، کہ کوئی چیز نکلتی ہے اس کی احلیل سے، اس کے پیشاب کے مقام سے، بعد ما اغتسل، جبکہ وہ غسل کر چکا ہے، اس کے غسل کرنے کے بعد یخرج شیء، ان کو شیء نکلتی ہے، امام نے فرمایا اگر ایسا ہے یغتسل، وہ غسل کرے، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، نماز کا اعادہ کرے، ہاں اِلَّا أَن يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَن يَغْتَسِلَ، لیکن اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لیا تھا پھر اس کو غسل کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پس یہ دلیل ہے کہ اگر بعد خروج المنی وقبل البول، اگر کوئی رطوبت نکلتی ہے تو وہ منی کے حکم میں ہوگی۔ آپ نے آخر میں ایک لفظ کہا تھا کہ غسل تب واجب ہوتا ہے جب کوئی ایسی شے واجب ہو کہ جس میں طہارت شرط ہے۔ دلیل فرماتے ہیں اما عدم وجوب غسل جنابت فی نفسہ، دلیل یہ ہے لأصل البراء بعد عدم دلیل علی الوجوب، اس لیے کہ آیا غسل یعنی بنفس ہی کوئی ایسا کام بھی واجب نہ ہو کہ جس میں طہارت شرط ہے، لیکن جنابت کی بنیاد پر پھر بھی اس پر بنفس غسل واجب ہو جائے، اس پر ہمارے پاس دلیل، اور جب دلیل نہیں ہے تو ہم اصالت البراء انشاءاللہ ہمارے اوپر واجب بھی نہیں ہے، پس فقط اسی صورت میں واجب ہوگی جب کوئی ایسی شے ہمارے اوپر واجب ہو جس میں طہارت شرط ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہو گیا ہے کہ آیا غسل جنابت بنفس ہی واجب ہے، اصالت البراءت کا تقاضا یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اصالت اس کے وجوب پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔
اما وجوب للواجب المشروط بالطہارہ، لیکن یہ غسل جو ہم نے کہا واجب ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ جب کوئی مشروط بالطہارہ شے واجب ہو جائے، فرماتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر واجب ہے اور اس میں طہارت شرط ہے تو یہ اس کا مقدمہ بنے گا، تو واجب کا مقدمہ واجب۔ میرے اوپر نماز واجب، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔ طہارت کیا ہے؟ یعنی یہی وضو، غسل اور تیمم، تو من باب المقدمہ یہ واجب ہو جائے گا، چونکہ ذو المقدمہ واجب ہے۔ فَهُوَ مُقْتَضَى وُجُوبِ مُقَدِّمَةِ الْوَاجِب وَلَوْ عَقْلًا۔ اب چاہے ذو المقدمہ عقلاً واجب و شرعاً، اس کی ایک اپنی مقدمۃ الواجب کی بحث میں موجود ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ